الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر ناظرین و حاضرین، واقعہ کربلا تاریخ کا وہ المناک اور دردناک واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا اور وہ آبدیدہ ہو جاتا ہے۔ واقعہ کربلا میں بہت سارے نفوس قدسیہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان نفوس قدسیہ میں ایک بہت بڑا حصہ صحابہ کرام کا بھی ہے اور اہل بیت کرام کا بھی ہے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان بہت سارے اس واقعہ کربلا میں موجود تھے، اور ان میں سر فہرست جو ہے وہ جناب مسلم بن اوسجا، جناب ظاہر بن عمر، جناب شبیب بن عبداللہ، جناب عبد الرحمن ابن عبد رب، حضرت عمار بن ابو سلامہ، حضرت مسلم بن کثیر، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت انس ابن حارث۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان تھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے شجاع اور بہادر بھی تھے، حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ اندازہ لگا لیجئے، واقعہ کربلا رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے کم و بیش 50 سال کے بعد رونما ہوا۔ تو یہ جو صحابہ کرام علیہ الرضوان جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، یہ کم و بیش یہ بھی 50 سال سے زائد کی عمر کے تھے۔ کوئی 60 برس کا تھا، کوئی 70 برس کا تھا، کوئی 65 برس کا تھا۔ تو یہ بڑھاپے کی عمر ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے اس نواسے کے ساتھ ان کا پیار، ان کی الفت اس قدر زیادہ تھی، یہ جانتے تھے کہ ان کی محبت ہم پر لازم قرار دے دی گئی ہے، باوجود بڑھاپے کے، باوجود کبر سنی کے۔ ان صحابہ کرام علیہ الرضوان نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس واقعہ کربلا میں ساتھ دیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ خاندان بنو ہاشم ہی کا سارا حصہ ہے، اس میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان کا ایک بہت بڑا حصہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر نور نظر ہے، خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دل بند ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کئی خواتین سے نکاح کیا، اور اس کے نتیجے میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے 18 شہزادے اور 18 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ تو واقعہ کربلا میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 شہزادوں نے جام شہادت نوش کی۔ ان میں سر فہرست سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 شہزادے ہیں۔ ایک جسے دنیا عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب جعفر ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب عبداللہ ہیں، یہ تینوں بھی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ ایسے ہی آپ کی ایک زوجہ محترمہ تھی جن کا نام نامی اس میں گرامی تھا، سیدہ لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک بیٹا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ کے اس بیٹے ابو بکر نے بھی واقع کربلا میں مرتبہ شہادت کو پایا۔ یوں ہی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے ایک شہزادے تھے محمد، انہوں نے بھی واقع کربلا میں مرتبہ شہادت کو پایا۔ اس میدان میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے نہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کثیر نکاح فرمایا کرتے تھے، اس لیے رب سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اولاد سے نوازا۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کو رب نے 18 بیٹے اور 13 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 شہزادے وہ تھے جو واقعہ کربلا میں موجود تھے، اور انہوں نے اس واقعہ کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کے نامی اس میں گرامی تھے ابو بکر، عمر، عبداللہ اور قاسم۔ اور یہ قاسم وہ تھے کہ جن کا نکاح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لخت جگر نور نظر سے طے بھی تھا۔ یہ 4 شہزادے وہ تھے جنہوں نے واقعہ کربلا میں مرتبہ شہادت کو پایا۔ خود سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔
ان 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں نے واقعہ کربلا میں جام شہادت نوش کیا. ایک آپ کے شہزادے تھے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی والدہ کا نام نامی اس میں گرامی تھا ام لیلہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے بھی اس واقعہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. آپ کے ایک شہزادے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، اور یہ مشہور تھے علی اصغر کے طور پر. یہ بھی وہ ننھے منھے شہزادے تھے. پیاس کی وجہ سے امام حسین انہیں باہر لے کر گئے تو اس یزید پلید کے لشکر نے اس بچے کا بھی خیال نہ کیا اور تیر پھینکا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بازو کو چیرتا ہوا بچے کے حلق میں جا پہنچا اور اس بچے نے جام شہادت نوش کی. ایسے ہی آپ کے ایک شہزادے تھے جن کا نام نامی اس میں گرامی تھا ابو بکر، جن کا نام نامی اس میں گرامی تھا جعفر، اور ان کی والدہ کا نام تھا خداعہ. تو یہ بھی وہ شہزادے تھے جنہوں نے اس واقعہ کربلا میں جام شہادت نوش کیا. یوں آپ نے سماعت کیا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان ہو یا خاندان بنو ہاشم مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہو، امام حسن ہو، امام حسین کی اپنی اولاد، تو آپ جان لیجئے کہ یہ جو اسلام کو آج ہم تک صحیح طریقے سے پہنچایا ہے یہ ایسی آسانی سے نہیں پہنچا. اس کے لیے خانوادہ مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے جنازے جو ہیں انہوں نے اٹھائے ہیں، دیکھے ہیں، تب جا کے دین ہم تک صحیح طریقے سے پہنچا ہے. تو ان نفوس قدسیہ کی ان لازوال قربانیوں کو صرف ماہ محرم الحرام تک محدود نہ رکھا جائے. ان کی قربانیوں کو انسان ہمیشہ یاد رکھے، اپنے بچوں کو سنائے کہ انہوں نے دین کی خاطر کیسی صعوبتوں کو برداشت کیا لیکن دین کا دامن میلا نہ ہونے دیا، دین کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا. جان دینا گوارا کر لی لیکن دین کو بدلنا اور دین کو پلٹنا انہوں نے گوارا نہ کیا. تو ماہ محرم الحرام میں بالخصوص ان کے ایام منائے جاتے ہیں، ان کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے. تو آپ تمامی احباب ان تمام تر شہداء کربلا کے لیے مجالس کا اہتمام کیجئے، ان کا ذکر خیر کیجئے، ان کے لیے خوب سے خوب اصال ثواب کیجئے اور رب کے حضور دعا کیجئے رب سبحانہ وتعالی ان کی قربانیوں کے صدقے ان کے درجات کو خوب سے خوب بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.